آپ کو مثال دوں، حج کرنے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو لوگ حج نہیں کیے ہیں اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی بہانے مت بنایا کرو، لڑکی کی شادی کرنا ہے مولوی صاحب، مکان بنانا ہے مولوی صاحب، میں نے ایسے لوگوں کو حج کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہے بیچارے ویل چیئر پر جا کر کے طواف کرتے ہیں۔ ابھی میری نانی گئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، حج تو بہت پہلے انہوں نے کر لیا تھا، ابھی عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی میرے ماموں کے ساتھ، کمزور ہو چکی ہیں، بڑی مشکل سے ویل چیئر پر میرے ماموں نے طواف کروایا اور بیچ میں باتھ روم میں گئی، کیسے کیسے راستہ بھول گئی، 1 ہفتے تک لاپتہ تھی۔ اس عمر میں آپ حج اور عمرہ کرنے مت جاؤ میرے بھائی جب آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہ کرے۔ تندرستی اگر آپ کے اندر ہے، طاقت ہے آپ کے اندر، صحیح عمر میں جا کر کے حج اور عمرہ کر لو، یہ بہانے مت بناؤ۔ جانتے لوگ بہانہ کیوں بناتے ہیں؟ لوگ اس لیے بہانہ بناتے ہیں یار حج کر کے آ جائیں گے تو پھر نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، پھر یہ چوری بےایمانی نہیں کر سکتے، پھر لوگ کیا کہیں گے حاجی صاحب ہو گئے اور یہ کر رہے ہیں، تو لوگ اپنی سیفٹی کے لیے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ مت ٹالو میرے بھائی، کل کے اوپر مت ٹالو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، حج اور عمرہ کر لو۔ تو حج کے اندر اب آپ گئے حج کرنے، تو عام طور سے لوگ پہلے جا کر کے عمرہ کرتے ہیں، جو عام طور سے حج کرتے ہیں انڈیا پاکستان میں، اور جو افضل بھی ہے اس میں پہلے انسان عمرہ کرتا ہے۔ مکے میں گئے آپ، پہلے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، اب عمرہ کرنے کے بعد مکے میں قریب میں آپ کو ہوٹل ملا ہے، آپ 5 ٹائم کی نماز حرم میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، 8 ذی الحجہ کی تاریخ جیسے ہی آئی آپ کو حکم ملا کہ آپ اب حج کا احرام باندھیے اور آپ نکل جائیے مینا میں۔ آپ جا کر کے مینا میں 5 ٹائم کی نماز مینا میں پڑھیے۔ مینا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہیں، حجرے بنے ہیں، وہاں آپ کو بس 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی نماز 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنا ہے، اور 2 نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں آپ، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپ کو وہاں جا کر کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک انسان یہ سوچے کہ بھائی میں مکے میں آیا ہوں، اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، میں یہاں چھوڑ کے مینا کیوں جاؤں؟ وہاں کوئی کام بھی نہیں، خالی نماز پڑھنا ہے، میں یہی رہوں گا۔ اگر وہ وہی رہ جائے اور حج کا احرام باندھ کر کے مینا میں نہ جائے، اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا حج کینسل ہو جائے گا، اس کو حج کے ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ تو اور زیادہ ثواب لینا چاہتا ہے۔ شریعت تیرے دماغ سے نہیں چلے گی، شریعت تیری لاجک سے نہیں چلے گی، شریعت اگر چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے گی۔ نبی نے جب کہہ دیا کہ تجھے مینا جانا ہے تو تجھے مینا جانا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم دیا گیا جاؤ عرفات کے میدان میں جاؤ، عرفات کے میدان میں جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ظہر سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک وہاں آپ کو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ وہاں حاجی اگر یہ سوچے کہ میں نفل نماز پڑھوں، 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھوں، نہیں پڑھنا ہے تجھے۔ شریعت تیری عقل کے مطابق نہیں چلے گی۔ اگر شریعت نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا کہ تجھے یہاں نماز نہیں پڑھنا ہے تو تجھے نہیں پڑھنا ہے۔ پھر سورج جیسے ہی ڈوب گیا، اب حکم ملا چلو عرفات سے نکلو، اب مزدلفہ چلو۔ اب حاجی عرفات سے مزدلفہ لوٹ رہا ہے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہا ہے۔ پورا حج کا پروسیس ہمیں یہی سکھا رہا ہے میرے بھائیوں کہ شریعت اتباع سنت کا نام ہے، شریعت رسول کی پیروی کا نام ہے۔ رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ حج میں یہی ہمیں اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ ابھی عید کا تہوار ہم نے منایا، 30 دن ہم نے روزہ رکھا، 29 دن ہم نے روزہ رکھا، اس کے بعد عید کا تہوار آیا، روزہ رکھنے کی ہیبٹ بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے۔ عید کے دن آپ اگر صبح سحری کھا لیں اور شام کو سوچے کہ صاحب ایک روزہ ہم اور رکھ لیں، ہم کو تھوڑا زیادہ ثواب مل جائے، آپ کو ثواب تو نہیں ملے گا، الٹے آپ گنہگار بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے،
11 12 13 ذی الحجہ ایام تشریق میں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ خوشی کے دن ہیں، اور خوشی کے دن میں کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے شریعت نہیں چلا سکتے، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی شریعت، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ آج ذرا اپنی زندگیوں کا ہم اور آپ جائزہ لیں، آج کتنے مسلمان ہیں ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو کسی پیڑ کے اوپر دھاگا باندھتے ہیں، کسی مزار پہ جا کر کے چادر چڑھاتے ہیں، کسی قبر والے سے جا کر کے مانگتے ہیں، کسی پیر صاحب سے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے اولاد ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ دو اصول ہیں ہماری شریعت کے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت صرف رسول کے جیسی۔ ان دونوں اصولوں کو ہم نے ٹھکرا دیا، آج پوری دنیا میں جوتے کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کی بنیاد کو ہی ڈھا دیا ہے۔ تو شریعت ان دو چیزوں کا نام ہے۔ آپ وہ حدیث دیکھیے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اتیت مسجعک،